الصلاۃ والبشر اور دلائل الخیرات میں مرقوم ہے کہ آقا کریم مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے جو مجھے عطا فرمایا وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیا، اور اللہ تعالی نے میری امت کو مجھ پر درود پڑھنے کا اجر عظیم اور ثواب عطا فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری قبر پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرمایا ہے، پیدا کیا اور مقرر فرمایا کہ جس فرشتے کے پاؤں زمین کے نیچے، اس کا سر اللہ کے عرش کے نیچے۔ اس فرشتے کا نام ہے منتروس، اور اس فرشتے کے 80,000 پر ہیں، ہر پر میں 80,000 بال، ہر بال میں 80,000 رغبہ، اور وہ ہر رغبے سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اور جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑتا ہے تو یہ فرشتہ، اتنے عظیم الشان فرشتہ، تسبیح تحلیل کرنے والا، یہ اس میری امتی کے لیے استغفار کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وبارک وسلم۔ خالق کائنات وحدہ الشریک نے جب فرشتوں سے یہ فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور یہ یاد رکھیے کہ فرشتوں میں یا نام پوچھنے میں اشیاء کے شیطان لعین بھی داخل ہے، لیکن اس کا خصوصی طور پر نام اس لیے نہیں آیا کہ وہ فرشتوں کے ماتحت اس کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ زیادہ فرشتے تھے اور وہ ایک تھا، تو اللہ نے سبھی سے پوچھا ہے، فرشتوں سے بھی، اور عزازیل جو ابلیس پر لعین لعنتی ہے، اس سے بھی پوچھا۔ جب فرشتے ان چیزوں کے نام بتانے سے عاجز آئے تو قالو، وہ بولے سبحانک، پاکی ہے تیری۔ سبحان لفظ سبح سے، سبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا، تیرنا، جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، کہ یہ چاند اور سورج یہ سارے آسمان میں تیر رہے ہیں، اور جو تیرتا ہے وہ کنارے سے دور نکل جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ جو ذات پاک ہوتی ہے وہ عیوب سے دور ہوتی ہے، عیبوں سے دور ہوتی ہے، تو پھر یہ پاکی کے معنی میں بولا جانے لگا۔ اسی لیے کہ سبحانہ کا اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ پاک ہے تم، پاکی ہے تیری، کہ ہر عیب سے تو پاک ہے، ہر عجز سے تو پاک ہے۔ اور یہ فرشتوں نے سب سے پہلا لفظ سبحانہ کیوں بولا؟ تو فرشتوں نے سبحان لفظ اس لیے بولا کہ اپنے عجز کا اقرار کرنے کے لیے، اور اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی ذات کا کمال کہ مولا تیری ذات منزہ عن العیوب ہے، کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ الہی تو نے آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا، ہمیں کیوں نہ دیا؟ الہی تو تیری ذات اس لائق ہے، تو جانتا ہے کہ جس کو کتنا علم دینا ہے۔ آدم علیہ السلام میں جو تو نے علم عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا، ان میں اس علم کے حاصل کرنے کا، اس علم کے عطا کرنے کی صلاحیت موجود تھی، اور ہم کو کیونکہ ہمیں وہ صلاحیت موجود نہ تھی جو تو نے ہمیں علم عطا فرمایا، اس میں تیری عطا کا نقص نہیں، ہمارا ہے، ہمارا عجز ہے، ہمارا ہی کمی ہے، تیرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔
تو عطا فرمانے والا ہے، الہی تیری پاکی ہے۔ اسی لیے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی بارگاہ اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ جب بھی اس کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، عرض کرنا شروع کرے تو پہلے اللہ کی پاکی بولے۔ اسی لیے جب نمازی نماز پڑھنی شروع کرتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے نا، تو پہلے سبحانک اللہم کہتا ہے، سنا پڑتا ہے نا، تو اپنے منہ سے پہلے لفظ سبحان بولتا ہے، اللہ کی پاکی بولتا ہے نمازی بھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے بھی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عجز کا اظہار کیا تو کہا کہ سبحانک تبت الیک۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اپنی عاجزی کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کیا تو یوں کیا، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا مولا تیرے بغیر کوئی معبود نہیں اور پاکی تیری، بے شک میں بیجا کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے سبحانک کہا کہ پاکی تیری، لا علم لنا، نہیں علم واسطے ہمارے، اس ذات کے آگے اپنی شیخی نہیں، بڑائی نہیں، بلکہ عاجزی کا اظہار کرتے، یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے سکھایا ہمیں، الہی جو تو نے ہمیں سکھایا، تیری ذات تو جانتا ہے، علام الغیوب ہے کہ ہم جس قابل تھے تو نے ہمیں وہ عطا فرما دیا، الہی ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ یا الہی ہم کو علم تو تھوڑا دیا ہے، ہم سے سوال زیادہ کرتا ہے، نہیں، اس بارگاہ میں عاجزی اور کہنے لگے کہ یا اللہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس بات میں شیطان لعین بھی شامل تھا، نام اس سے بھی پوچھے گئے تھے اور وہ نام نہ بتا سکا تمام اشیاء کے، وہ بھی عاجز تھا۔ تو بھائی جس شیطان لعین کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے مقابل نہیں، کہ آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتائے، شیطان لعین نہ بتا سکا، تو اب اگر کوئی جہل اگر کہے کہ نعوذ باللہ کہ شیطان کا علم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے، وہ اس آیت کا منکر ہے، اور قرآن پاک کی آیت کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب جس شیطان لعین کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے مطابق نہ ہو سکا، برابر نہ ہو سکا، وہ حضرت امام الانبیاء، یہ سرور کائنات، یہ جانے عالم آقا کریم علیہ السلام کے علم کے مطابق برابر کیسے ہو سکتا ہے، جو آپ سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہنا بالکل کفر بدینی ہے کہ سرکار کے علم سے شیطان کے علم کو زیادہ بتائے۔ انکا، اللہ فرماتا بے شک، وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں جو تو نے علم سکھایا بس صرف ہمیں اتنا ہی علم ہے، الہی تو نے ہمیں تسبیح تحلیل کا علم سکھایا، ہمیں بس وہ اتنا علم ہے، اور آدم علیہ السلام کو الہی جو تو نے ان کی قابلیت کی بنا پر عطا فرمایا ہے، تو جو لگ جانتا تھا الہی تو نے ان کو علم عطا فرمایا، وہ ان کا حصہ کمال ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے، الہی تو علیم ہے، جاننے والا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، اور حکیم ہے، تو حکمت والا ہے، ہر چیز کو تو نے پیدا فرمایا ہے، تو ہی جانتا ہے کہ کون کس لائق ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، علیم اور حکیم۔ جو ان صفات کی کثرت کرتا ہے نا، کثرت سے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی علم و حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا علیم یا حکیم، یا علیم یا حکیم، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس علم سے بہرہ فرماتا ہے۔ اب شیطان لعین جو ہے ان کے سمیت، اس کے سمیت جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا
تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا. انشاءاللہ ذکر کال کیا جائے گا. ما علیہ الا البلاغ المبین. سونے کے آداب ہم نے کل ذکر کیے تھے کہ سونے کے وقت کیسے انسان کو سونا چاہیے، اور سونے سے پہلے باوضو. اور یہ یاد رکھیں کہ وضو کرنے کے وقت جو وضو کی سنت ہے مسواک، اس کا بھی تو ذکر ہے نا. اور مسواک مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ سونے سے پہلے بھی مسواک فرماتے تھے، اور جب سو کر اٹھتے تھے، آپ بیدار ہوتے تھے، آپ اس وقت بھی مسواک فرماتے تھے. سونے کے وقت مسواک کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تاکہ انسان کے دانتوں میں جو غذا رہ گئی ہے اس کے زہریلے مادے جو ہیں وہ انسان کے سونے کی حالت میں انسان کے اندر نہ جائیں جی. اور سو کر اٹھنے سے جو اس کے منہ میں ذرات اگر کچھ رہ گئی یا کوئی ایسا لعاب ہے تو اس کا زہریلا مادہ اندر نہ جائے. جب مسواک کرے گا تو اس کے دانت صاف ہو جائیں گے. اور مسواک کے فوائد وغیرہ وہ میں نے پہلے عرض کر دیے تھے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اور ان کا کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مسواک کا مقام ہے. تو اب جب اٹھا ہے انسان تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. یہ دعا پڑھے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں یہ موت کے بعد پھر حیات فرمائی، عطا کی حیات. یہ زندگی میں جو نیند ہے کہ موت ہے نا، موت کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا، ہمیں زندگی عطا فرمائی جی. اور اللہ تعالیٰ کا پہلے حمد و ثنا کرے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحلیل کرے، نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھے. یہ انسان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ سے پہلے جو جب اٹھے تو اس کے منہ سے اچھا لفظ جو ہے وہ نکلنا چاہیے، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں جب ابتدا ہو اس دن کی وہ اچھی کلام کی ابتدا ہو. کلمہ شریف، بسم اللہ شریف، درود پاک، یہ ان کلمات سے اس کو اپنی ابتدا کرنی چاہیے. یہ دعا جو دعا میں نے بتائی ہے اس دعا سے ابتدا کر لیں. اور اٹھنے کے بعد پھر مسواک تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مسواک کرے. اور سونے کے دوران ایک اور احتیاط ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں کبھی کبھی خواب بھی تو آتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے آپ نے ہر چیز سے آگاہ فرمایا ہے، اور خواب اچھا آئے تو ٹھیک ہے جی. انسان کو چاہیے اگر ذہن نصیب اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، مصطفیٰ علیہ السلام نظر عنایت فرمائے کہ خواب بھی اگر آقا کریم علیہ السلام کی اس کو زیارت ہو جائے جی، یا کوئی اور اچھا خواب ہے تو اس کو چاہیے کہ اٹھ کر فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے اللہ کے زیارت میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے جی. اگر خدا نہ خواستہ برا خواب آئے تو حکم ہے کہ کسی کو نہ بتائے. برا خواب آئے تو حکم ہے کہ جب بیدار آنکھ کھلے تو فوراً اپنے بائیں طرف تعوذ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے جی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، اور یہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے جی. اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پھر وہ کسی کو اس خواب کا ذکر نہ کرے تو وہ خواب جو ہوگا وہ کبھی بھی اس کو زندگی میں نقصان نہیں دے گا جی. نبی علیہ السلام نے لفظ جو ہے تقید کے ساتھ فرمایا، پھر ہرگز اس کو یہ خواب نقصان نہیں دے گا. لیکن اگر کسی کے آگے اگر ذکر کر لیا تو پھر وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی گارنٹی نہیں ہے. پھر جیسے خواب دیکھا ہے پھر بعض اوقات ویسا ہو جاتا ہے. اسی لیے خواب جو برا خواب ہے وہ جلدی سے کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے. اور جب مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دیا ہے بس وہی نسخہ استعمال کیا جائے، روحانی نسخہ، تو اللہ تعالیٰ اس برے خواب کے اثرات سے اس کو محفوظ رکھے گا جی. وہ خواب اس کے برے اثرات اس پہ زائد نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے مصطفیٰ علیہ السلام سے کامل محبت توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. بسم اللہ.